ڈو یو تھنک شی کین اسٹینڈ اٹ ڈاکٹر سیڈ دا مدر. اسٹینڈ کا مطلب ہے برداشت کرنا. اس کی والدہ نے کہا یا ماں نے کہا ڈاکٹر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب برداشت کر سکتی ہے؟ یعنی یہ جو زبردستی ہم اس کا چیک اپ کر رہے ہیں یہ کیا برداشت کر سکتی ہے؟ یو گیٹ آؤٹ سیڈ دا ہسبینڈ ٹو ہز وائف. خاوند نے اپنی بیوی سے کہا تم دفع ہو جاؤ یا تم باہر چلی جاؤ. ڈو یو وانٹ ہر ٹو ڈائی آف ڈفتیریا. کیا تم چاہتی ہو کہ یہ ڈفتیریا یعنی خناک سے مر جائے؟ کم آن ناؤ ہولڈ ہر آئی سیڈ. میں نے کہا چلو اب اسے پکڑو. اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہسبینڈ ہے وہ ریئلسٹ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا چیک اپ بہت ضروری ہے کیونکہ بیماری جو آس پاس پھیلی ہوئی ہے وہ جان لیوا ہے. لہٰذا اس وقت اپنی بچی کے ساتھ ذرا سی سختی کرنا اسی کے فائدے کا باعث ہے. اسی لیے وہ اس کی والدہ کو بھی ڈانٹتا ہے کہ جو ڈاکٹر کے چیک اپ میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ پیار سے مان جائے تو ٹھیک ہے ورنہ رہنے دیا جائے، اس کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے. جبکہ ہسبینڈ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا چیک اپ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اگر تھوڑی سی سختی بھی کی جائے اور طاقت کا استعمال بھی کیا جائے تو وہ جائز ہے. Then I grasped the child's head with my left hand. Grasp کا مطلب ہے پکڑنا. پھر میں نے بچی کا سر اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑا and tried to get the wooden tongue depressor between her teeth. ڈپریسر کا مطلب ہوتا ہے دبانے والا، یعنی ٹنگ ڈپریسر ڈاکٹرز کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے، لکڑی کا ہوتا ہے، بالکل پتلی سی ایک پٹی سی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ زبان کو نیچے دبا کر گلا دیکھتے ہیں کہ گلا پکا ہوا ہے یا نہیں. اس کو ہم ٹنگ ڈپریسر کہتے ہیں. تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا دین آئی گریسپ دا چائلڈ ہیڈ ود مائی لیفٹ ہینڈ. پھر میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے بچی کا سر پکڑا اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ دا ووڈن ٹنگ ڈپریسر بٹوین ہر ٹیتھ، اور لکڑی کا زبان دبانے والا آلہ اس کے دانتوں میں گھسانے یا داخل کرنے کی کوشش کی. شی فاٹ، وہ لڑی. ود کلینچڈ ٹیتھ، کلینچ کا مطلب ہے دبائے ہوئے یا بھینچے ہوئے. ڈیسپریٹلی سے مراد ہے شدت سے. وہ دانتوں کو بھینچے ہوئے شدت سے لڑی، یعنی اس نے مزاحمت کی. بٹ ناؤ آئی آلسو ہیڈ گرون فیوریس. لیکن اب میں کافی غضبناک ہو چکا تھا. فیوریس سے مراد غضبناک، سیخ پا، آگ بگولا. ایٹ اے چائلڈ، ایک بچی پر. ڈاکٹر کہتا ہے کہ لیکن اب تک میں ایک بچی پر یعنی اسی بچی پر آگ بگولا ہو چکا تھا، سیخ پا ہو چکا تھا، یعنی مجھے غصہ آ چکا تھا. آئی ٹرائی ٹو ہولڈ مائی سیلف ڈاؤن. میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی. بٹ آئی کوڈنٹ، لیکن میں خود پر قابو نہ پا سکا. آئی نو، میں جانتا ہوں. ہاؤ ٹو ایکسپوز اے تھروٹ فار انسپیکشن. ایکسپوز سے مراد ہے ظاہر کرنا، کھولنا، اور انسپیکشن کا مطلب ہے معائنہ کرنا. میں جانتا ہوں کہ کس طرح سے ایک گلے کو انسپیکشن کے لیے کھولا جاتا ہے.